کہ صحابہ کہتے ہیں کہ پہلے پہلے ابھی کوئی مسلمان قریب الوصال ہوتا تھا تو عالم نزع ہوتا تھا تو ہم جا دروازہ حضور کا کھٹکھٹاتے تھے، حضور وہ بندہ مرنے والا ہوگا، سرکار تشریف لاتے تھے، آپ دعا فرماتے تھے، اگر اس کی زندگی باقی ہوتی اللہ اس مشکل کو دور کر دیتا، اور اگر اس کا تقدیر وعدہ پورا ہے تو اللہ اسے وصال کی شکل عطا فرما دیتا۔ پھر صحابہ کہتے کہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے سوچا کہ حضور کی مصروف زیادتی بھی ہے، پھر جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا تب جا کے اطلاع کرتے۔ پھر ایک وقت آیا ہم نے دیکھا نہیں حضور کی مصروفیت اور بڑھ گئی، تو آپ کو وفود ملنے والے، لوگ ملنے والے، مسائل، غور و فکر، تو آپ کی عمر کے مسائل، پھر ہم کیا کرتے تھے کہ باقاعدہ تجہیز و تکفین دے کر بالکل جنازہ جب تیار ہوتا پھر حضور کو عرض کرتے سرکار یہ جنازہ ہے۔ پھر ہم نے یہ کہا کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ بڑھاپے کی طرف گئے اور آپ کی مصروفیت اور بڑھ گئی تو ہم یہ کرتے کہ رات کے وقت اگر کوئی بندہ فوت ہوتا اور اس کو ہم دفنا دیتے اور صبح حضور کو کہتے تھے آپ سرکار دعا فرما دن کو۔ پھر ایک وقت آیا کہ ہم اطلاع ہی نہیں کرتے تھے۔ اور اگلی سنیے بات، مزے کی بات یہ ہے کہ صحابی خود جو وصال فرمانے والا ہوتا وہ بھی وصیت کرتا کہ سرکار کو نہ بتانا، خود جنازہ پڑھ دینا، سرکار سے دعا کروا دینا۔ اصل پتہ جو میں بتانا چاہتا ہوں، ہم میں سے اگر کوئی ہوتا تو آج ہے نہیں، میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا، ایک حضرت صاحب پیر صاحب تھے بزرگ نا جی، تو بہت اللہ والے بندے تھے اور وہ آخری ان کے ایام تھے۔ اسی دوران مرید آ گئے، ہاں جی، مریدوں کو بتایا گیا کہ حضرت صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سیال کوٹو چل کے آئے ہیں جی، یار وہ خارش نہیں کر سکتے، نہیں ان کو 5 منٹ واسطے آ جائیں جی، جو مرضی ہو جائے۔ ایک اور ہمارے مولانا بہت بڑے ہمارے استاد گرامی کے بھی استاد حضرت مولانا عبد الحکیم شرف قادری، بہت بڑے عالم دین، یہ ایک جنازے پہ چلے گئے ہم، کوٹ رادھا کشن، جون کا مہینہ تھا، وہاں ایک عالم دین بڑے کا وصال ہوا۔ وہ جب لوگوں نے دیکھا اور ان کے آخری ایام تھے، بہت بیمار تھے، مگر وہ مولانا ان کے کلاس فیلو بھی تھے اور بہت مرتبے والے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے بھی شوق کیا کہ میں جنازے پہ جاؤں۔ جب جنازہ پڑھا گیا لوگوں کو پتہ چلا کہ مولانا عبد الحکیم شرف قادری صاحب آئے، لوگ تو ٹوٹ پڑے، وہ اس قدر رش لگا، اس قدر رش ہوا، ہاتھ چومنے والوں کا، جفی ڈالنے والے کا۔ میں اب حضرت صاحب کو پکڑا، باقاعدہ طور پہ حضرت صاحب بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہو گئے تو میں نے شور ڈالا، قریبی نلکا تھا اتفاق سے تھوڑی دور نلکا، میں نے کہا حضرت صاحب کی طبیعت بگڑ گئی، یار پانی پلا دو۔ ہاتھ چومے لوگ، پاؤں چومے، یہاں سے کندھے چومے، پانی کوئی نہیں پلا رہا تھا، پانی نہیں دے رہا تھا۔ باقاعدہ طور پر ہمارے استاد مفتی صاحب جو ذرا اس وقت صحت مند تھے مجھے کہنے لگے نوری صاحب یہ شرافت چھوڑیں اور ان کو دوسرے طریقے سے لاؤ۔ بڑی مشکل سے مفتی صاحب نے خود نلکے سے پانی بھرا اور لا کر حضرت صاحب کو پلایا۔ ہماری محبتیں یہ ہوتی۔ میں یہ بات بتانے کے بعد رسول پاک سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا، عمر اللہ نے آپ کو بڑی طاقت دی ہے، آپ کا روب بھی بڑا ہے، آپ مضبوط جسم والے ہو، آپ جب وہاں جاؤ نا خانہ کعبہ تو وہاں حجر اسود کے لیے کسی کو دھکا نہیں دینا۔ فرمایا اگر تمہیں آسانی سے چومنا نصیب ہو جائے تو بسم اللہ، اگر نہ ہو جائے تو دور سے ایسے ہاتھ کر کے سلام کر دینا۔ فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے بوسہ دینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے پھر اس کے بعد میں نے کبھی تمنا ہی نہیں کی کہ جب سرکار نے فرمایا یہ ایسے